پھر وہ دن آئے گا جب اللہ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے نافرمانو آج الگ دو۔ یہاں تو فعل پاس فوراً ہو جاتے ہیں، اللہ نے آگے رکھا اور کہے گا الگ ہو جاؤ۔ اب یزید اور حسین ایک جیسے نہیں ہوں گے، اب یزیدیوں کو الگ کیا جائے گا، حسینیوں کو الگ کیا جائے گا۔ فسوف ترى اذا انشق القطار افرسا تحت رجلك من عمار، آنکھیں بند ہونے دو پھر دیکھنا کہ تم کس گڑھے میں گرے ہوئے ہو۔ فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، آج تیری آنکھوں نے نقاب اٹھا دیا ہے، دیکھ اپنی گندگیاں، دیکھ اپنی برائیاں، دیکھ اپنی تباہیاں، دیکھ اپنی ضلالتیں۔ آج سچوں کو الگ کیا جائے گا، جھوٹوں کو الگ کیا جائے گا، ایمان والے الگ ہوں گے اور کافر الگ ہوں گے، بدمعاش الگ ہوں گے، نیک الگ ہوں گے، سچے الگ ہوں گے، جھوٹے الگ ہوں گے۔ پھر وہ دن آئے گا جب اللہ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے نافرمانو آج الگ دو۔ یہاں تو فعل پاس فوراً ہو جاتے ہیں، اللہ نے آگے رکھا اور کہے گا الگ ہو جاؤ۔ اب یزید اور حسین ایک جیسے نہیں ہوں گے، اب یزیدیوں کو الگ کیا جائے گا، حسینیوں کو الگ کیا جائے گا۔ آج سچوں کو الگ کیا جائے گا، جھوٹوں کو الگ کیا جائے گا، ایمان والے الگ ہوں گے اور کافر الگ ہوں گے، بدمعاش الگ ہوں گے، نیک الگ ہوں گے، سچے الگ ہوں گے، جھوٹے الگ ہوں گے۔ اور اس دن یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا۔ اس نے مجھے کیا گیا یار، اے میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا، اے میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا، میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا، میرے بھائیوں کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا کو۔ اور اللہ فرمایا کہ کلا لا تزر وازرۃ وزر اخری، نہیں بچو یہ دنیا میں ہو سکتا تھا، آج تو ہم نے برائی کا بوجھ خود اٹھائے، خود اٹھائے۔ میرے عزیزو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو پہچانو، وہ کیا چاہتا ہے اس کی مرضی پوری کرو، پھر وہ کیا کرے گا۔ ایک حدیث سنا، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یموت الا ما ترید، اے میرے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ہوتا وہ ہے جو تیرے رب کی چاہت ہے۔ ایک سودا کرو، چھوٹا سا کیا ہے، ان سلمت لی فیما ارید، یہ ہزارہ میں، مانسیرہ میں، ملتان میں وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں۔ کتنے کو زندگی، میرے نبی نے کہا میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان، تھوڑے ہوں گے جس سے اوپر جائیں، 15 سال اس میں سے نکال دو کہ بلوغت کے بعد ہی حلال حرام، نماز روزہ حج زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، وہ نکل گئے تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 55 سال۔ اگر 70 سال عمر ہے تو اللہ کہتا ہے یہ 55 سال تو یوں گزر جاتے ہیں کہ یہ وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں، یہ نہیں کھانا ٹھیک، یہ نہیں پینا ٹھیک، یہ نہیں کرنا ٹھیک، یہ کرنا ہے جی، یہ کرنا ہے جی۔ اسی سے دو یہ بن گئے وائس چانسلر۔ اگر یہ اگر چگڑ کر دے تو فیصلے سے پہلے ہی ڈٹائر ٹور ہو کے گھر بیٹھے تو نہیں۔ تو ہر بادشاہ چاہتا ہے رعایا میری مانے، تو اللہ سے بڑا تو بادشاہ ہے کوئی، سارے بادشاہ مر گئے، نہیں خبر ہیں اب کی۔ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا چنگیز خان، دنیا کا 22% حصہ اس نے فتح کیا، اور اس کی قبر کا نشان ایک سائنسدان نے منگولیا میں 35 سال گزارے اس کی قبر ڈھونڈنے کے لیے، گورا تھا نہیں ڈھونڈ سکتا، یہ تو ایسی بے نشاں کر دیتی۔
2 کروڑ انسان اس نے ذبح کر دیے، اور سب سے زیادہ 2 کروڑ سارے مسلمان ہی تھے تقریباً۔ صرف چائنا پہ جب حملہ کیا تو وہاں جو قتل و غارت ہوئی وہ بدھ لوگ تھے، باقی سب اس نے اسلامی ملکوں کو تباہ کیا۔ آج اس کی قبر پہ کہیں نشان ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کہتا ہے ان سلمت لی فیما اوری، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اور میں نے کوئی تمہارے اوپر پہاڑ نہیں ڈالا۔ توحید کو مانو، رسالت کو مانو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، ایک اللہ بندگی کے قابل، ایک اللہ عبادت کے قابل، ایک اللہ پکارے جانے کے قابل، ایک اللہ مدد کے قابل، ایک اللہ دینے والا اور ہم سب دینے والے، ایک اللہ سننے والا اور ہم سب سنانے والے۔ مخلوق کو مسلمان نہیں پکارتا، ہمارے ہاں تو جو مر گئے ہیں ان کو بھی پکار رہے ہوتے ہیں، وہ جو قبروں میں چلے گئے تمہاری کہاں سنیں گے؟ میرے عزیزو، یہ جو یہاں شارت سے زیادہ قریب ہے، جو سونے کھانے پینے سے پاک ہے، اس کو کہو یا اللہ۔ وہ 70 دفعہ جواب دیتا ہے لبیک لبیک یا عبدی۔ ایک بت پرست تھا، پانی جی، وہ 70 برس یا صنم یا صنم یا صنم، سامنے بت پڑا ہوا تھا۔ ایک دفعہ اللہ سے نکل گیا یا سمد، صنم سمد فریکوینسی ایک ہے، تو میرے اللہ نے کہا لبیک یا عبدی۔ فرشتہ نے کہا یا اللہ بھول کے بولا ہے، تجھے جانتا ہی نہیں کہ 70 سال سے انتظار کر رہا کہ کبھی میرا بندہ مجھے بھی پکار، آج چاہے تو اس نے بھول کے پکار میں چوا۔ اور ایسے اللہ سے تم دوستی توڑ کے کبھی ستر کی زندگی جی سکتے؟ یہ دکھوں بڑا جہان ہے، اللہ کو چھوڑ۔ حسین نیزے پہ سر ہے اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ۔ اور ابن زیاد جب قتل ہوا اور اس کی کھوپڑی کو سر کو لا کے رکھا گیا مختار کے سامنے، ایک چھوٹا سا سانپ آیا اور چاہت کی آواز ہے، سارے پیچھے ہٹ گئے۔ اتنا سا سانپ وہ آیا، اس کی ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا، اور پھر ایک طرف جا کے غائب ہو گئی۔ حسین نیزے پہ مسکرا رہے ہیں اور ان کے قاتل کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آگے تو اس کے خبیث کے ساتھ قبر میں کیا ہو؟ پھر آواز ہے جا وہ آیا تو وہی سانپ دوبارہ اس کی ناک میں گھسا اور منہ سے نکلا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکلا اور پھر غائب ہو گیا۔ یہ تو اللہ نے دکھایا کہ 120 کا دنیا میں یہ کر رہا ہوں، آگے کیا ہو؟ یزید نے جب مدینے پہ حملہ کرایا تو اس کا لشکر کا سالار تھا مسلم بن عقبہ مری قبیلہ قطر میں بہت آباد ہے آج بھی۔ تو اس کے بعد وہاں قتل و غارت کر کے مکہ حملہ کرنے جا رہا تھا، تو جہاں حاجی احرام باندھتے ہیں ابھی آ رہے آئی، اس کا پرانا نام ہے ذوالحلیفہ، وہاں جا کے وہ مر گیا، بڈھا خبیث۔ تو لشکر نے دفن کیا اور ایک اور سردار کو امیر بنا کے مکے پہ حملہ کرنے چل پڑے۔ تو مدینے والوں نے کہا کہ اس بدبخت نے ہماری عزتیں ڈوبی، ہماری بچیوں کے ساتھ ذلت کا سلوک کیا، چلو اس کی قبر کھودو اور اس کو سولی پہ لٹکا۔ تو سارا مدینہ غصے سے کڑا ہوا، اس کی قبر پہ پہنچا۔ جب قبر کی مٹی ہٹائی تو وہ لب سے لے کر نیچے تک انگاروں سے بھری ہوئی تھی، اور مسلم بن عقبہ کی لاش ان انگاروں میں ایسے لوہے کی راڈ کی طرح سرخ پڑی ہوئی تھی۔ جب لوہا سرخ ہو کے پگھلنے کے قریب ہوتا ہے، اس طرح اس کی لاش کی حالت تھی۔ تو لوگوں نے کہا اللہ نے بدلہ لے لیا، بس ہمیں ضرورت کو نہیں، اس خبیث وقت دوبارہ مر کے ڈال دی۔ اللہ غافل نہیں ہے بچوں، امتحان ہے، امتحان میں رزلٹ تو نہیں نکلتا، رزلٹ تو کچھ دنوں کے بعد آتا ہے، ہمارا رزلٹ موت کے بعد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بس یہ چند سال میری مان، جو کہوں چپ پت کے کرتا ہے،
پھر کیا ہوگا؟ کفیک بما ترید، جو چاہو گے کروں گا۔ سب سے بڑی چاہت ہے محکمہ ہے۔ بوڑھے سے بوڑھے بھی نہیں کہتے دعا کرو خاتمہ ایمان پر، کیا کہتے دعا کرو اللہ زندگی دے صحت۔ فطرت ہے یہ، نہیں تو کوئی عیب کی بات ہے، فطرت کی بات۔ تو میرا اللہ کہتا ہے نہیں، زندگی آگے ہے۔ ان لمن تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب ہمیشہ زندہ رہو، کبھی موت نہیں آئی۔ کہاں ہوگی وہ آگے بتاتے ہو۔ پھر انسان چاہتا ہے صحت مند رہوں، بیماری نہ آئے، اور اللہ بیماری کے بغیر بھی، میرا بچہ تو بغیر بیماری کے چلے گا۔ تو دوسرا اعلان ہوگا ان لکم من تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ پھر ہوتا ہے جوانی بھی مل گئی، زندگی بھی مل گئی، تو تکلیفیں نہ، تو اعلان ہوگا ان لکم من تصدوا فلا تسقموا ابدا، اب ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیماری نہیں آئے۔ 6 سال سے میں سر درد کو پالے ہوئے در بدر چل رہا، نہیں رک رہا، تو کیا کر، اللہ کی تقدیر بے رب راضی نہ پڑو۔ امریکہ تک کے ڈاکٹر، کینیڈا کے ڈاکٹر، انگلینڈ کے ڈاکٹر، جب وہ مسیحا ہی نہ چاہے تو نیچے والا کہہ کر درد منت کشے دوا نہ ہوا، نہ اچھا دعا برا نہ ہوا، غالب کہہ گیا تھا۔ پھر چوتھا اعلان ہوگا زندگی مل گئے لا تموتوا، جوانی مل گئے لا تحرموا، صحت مل گئے لا تسقموا۔ اب چوتھی چیز رہ گئی، جوانی بھی ہو، صحت بھی ہو، بڑھاپا بھی نہ ہو، پیسہ نہ ہو، تو کس کام؟ تو اللہ کہے گا ان لکم من تنعموا فلا تبرسوا ابدا، اب ہمیشہ بادشاہت کرو، مالداری نہیں، بادشاہت کرو، کبھی زوال نہیں آئے گا۔ یہ کہاں ہے؟ یہ جنت میں ہے۔ اس کے لیے مرنا پڑتا ہے، اور یہاں کسی مان لے چلنا پڑتا ہے، جی چاہے یا نہ چاہے وہ کرو بیٹو جو اللہ چاہتا ہے۔ چند دن کی بات ہے، جتنا اللہ سے دور ہوگے اتنا بے قراری بڑھتی جائے گی، جتنا اللہ سے دور ہوگے اتنا بے چینی بڑھتی جائے گی۔ میں اس راستے سے گزر کے بتا رہا ہوں، میں کو میرا بیک گراؤنڈ تو مولوی خاندان نہیں ہے، ایک بڑا ذمہ دار خاندان ہے، وہ جاگیردار خاندان ہے، میں تو اس خاندان کا بچہ۔ تیسری جماعت سے میں نے گانا شروع کر دیا تھا، پھر سینٹرل ماڈل اسکول پنجاب کا بیسٹ اسکول تھا، میں اس کا بہترین سنگر تھا، پھر گورنمنٹ کالج لاہور پورے پاکستان کا سب سے بہترین کالج تھا اس وقت میں، اب تو نہیں، تو میں وہاں کا بیسٹ سنگر تھا۔ تو میرے اندر ایک خلا رہتا تھا، ایک ایسی گھٹن ہوتی تھی، تو اس وقت، اب تو ہماری یونیورسٹیوں میں نشہ چل گیا، تو اس وقت نشہ نہیں ہوتا تھا، تو کوئی بچہ کبھی کبھی شراب پیتا تھا، تو ایک گھٹن مار دیتی تھی۔ پھر مجھے 97 میں جب جنید جمشید ملنے آیا، جتنا فیم اس نے دیکھا ہے شو بزی کسی نے نہیں دیکھا، ایسا خوبصورت، ایسا ٹاک، ایسا حسین، ایسی سروری آواز نہیں سنی، میرا خود یہ بشر ہے۔ 97 میں ملاقات کی، میں نے تھوڑی سی بات کی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، ایک لڑکا لے کر آیا کہ ایک سنگر ہے، وہ آپ سے ملانا ہے، نام سنوں گا، ایک دم میری بات کاٹ کے کہنے لگا ایک سوال کا جواب دے۔ میں نے پوچھا کیا؟ کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر، جس رونق، جس رعنائی، جس رنگینی کو خوابوں میں دیکھتا ہے، مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن یہاں اندھیرا ہے۔ کیسے اس نے دائرہ لگایا کہ یہاں اندھیرا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اس کی بڑی آسان وجہ ہے، تمہیں درد
اس گھٹنے کو ہے، تم دوا یہاں لگا رہے ہو، جہاں دوا لگ رہی ہے وہاں درد نہیں، جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں۔ یہ گھٹا تمہاری روح میں ہے اللہ سے دوری کی وجہ سے۔ تم سے میوزک میں، 5 اسٹار ہوٹل میں، لڑکیوں میں تلاش کرتے ہو تو تم تو اور زیادہ فقیر ہوتے چلے جاؤ۔ 97 2002 میں اس نے 4 مہینے لگائے، یہی بالا کوٹ میں اس کی تشکیل تھی، تو اس کا مجھے فون آیا۔ اس میں ایک لمبی کہانی ہے، اس کو 3 چلے تک اللہ نے پہنچایا، کس طرح اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا۔ تو اس کا مجھے فون ہے، مولانا میں بالا کوٹ میں 4 مہینے لگا رہا ہوں، ایک مسجد ہے ٹوٹی ہوئی، اس کا فرش بھی ٹوٹا ہوا ہے، اس پر ایک صف ہے وہ پھٹی ہوئی ہے، میں اس پہ لیٹا ہوں، اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں جو مزے میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں ملتا ہے۔ مجھے لگتا میں ہوا میں اڑ جاؤں۔ اب کیا نصیب اللہ نے بنایا شہادت کی موت۔ تو بیٹھیو اللہ سے سودا کر لو کہ یہ چند دن کی زندگی اللہ تیری مانے۔ دیکھو تم بچیاں کٹھے پڑھتے ہو، ہمارے اسلام میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ حرام زادوں کا کلچر ہے۔ ہمارا کلچر شادی ہے، ہمارا کلچر نکاح ہے، ہمارا کلچر یہ بےہودگی، یہ آوارگی، یہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ لوگ انسانیت کے نام پہ دھبا ہیں، طاق ہے۔ فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْمَشَقَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ مِنْ عِمَارُ۔ آنکھیں بند ہونے دو، پھر دیکھنا کہ تم کس گڑھے میں گرے ہوئے ہو۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ آج تیری آنکھوں سے نقاب اٹھا دیا ہے، دیکھ اپنی گندگیاں، دیکھ اپنی برائیاں، دیکھ اپنی قباحیاں، دیکھ اپنی ضلالتیں۔